بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن ان الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة في الارض الله الله اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ عزیزان گرامی، میرے دوستو بزرگوں، آج ہماری ایک ایسی عبث و بیکار سوچ بن گئی ہے جو ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں نے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کو سنایا جس میں رب کائنات شہنشاہ دو عالم قیامت تک کے لیے آنے والے مومنین کو بشارت دے رہا ہے کہ تم غم مت کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ غم مت کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے، جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر حال میں کریں گے۔ لیکن افسوس، ہمارے کچھ قائدین، ہمارے کچھ قوم کے لیڈر، ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو مسلمانوں کا مستقبل پہلے ہی سے ڈر و خوف میں بتلا کر مسلمانوں کی زندگیوں کو تکالیف میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی کرسی کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد رکھنا، اعاذنا اللہ بالاسلام، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ یاد رکھنا صدیق اکبر کے وہ بول کہ جب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر رہے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی آئے اور میں زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں، یعنی دین اسلام مٹتا جائے اور مسلمان زندہ رہے، چین سے رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سارے مسلمانوں کی زبانوں پر بس یہی تذکرے ہے کہ فلاں پارٹیاں اگر اقتدار میں آئیں گی تو مسلمانوں کا بڑا برا حال ہوگا، اگر فلاں پارٹی اگر اقتدار میں آئیں گی تو مسلمان ترقی کریں گا۔ میں ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، کون ہوتے ہو تم مسلمانوں کے مستقبل کی تقدیر بنانے والے؟ تمہیں تو تمہاری زندگی کا مستقبل معلوم نہیں۔ ہاں، اگر اتنا ہی شوق ہے، اگر اتنی ہی قوم سے ہمدردی ہے، اگر ملت کے کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہو، خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں صدیق اکبر کی سیاست۔ حضرت ابوبکر صدیق خلافت کر رہے ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، مدینہ منورہ سے دور ایک بڑھیا جو آنکھوں سے اندھی ہے، بدن سے ضعیفہ ہے، آپ اس کے گھر پر روزانہ جا کر اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں، اس بڑھیا کے گھر کا کام کاج کرتے ہیں۔ پہلے مسجد صرف نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ سارے کام امت کے سارے کام مساجد سے ہوا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک چارٹ پر سارے غربا، یتیموں، بیواؤں کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی امداد کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ایک بڑھیا کے نام کے آگے اس چارٹ پر کوئی نام نظر نہیں آتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ اپنے ہی ذمہ داری میں اس بڑھیا کو لے لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر پہنچے تو گھر کا سارا کام ہو گیا تھا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ جب حضرت عمر نے اس مخلص بندہ خدا کو دیکھنے کا ارادہ کر لیا، آپ تاک لگا کر بیٹھ گئے۔ رات کے اندھیری میں ایک چادر اوڑھے ہوئے شخص آتے ہیں۔ حضرت عمر اس شخص کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ امیر المومنین جو بغیر چپل کے
حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا امیر المومنین کیا آپ نے پیروں میں چپل بھی نہیں پہنی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے اس ڈر سے نہیں پہنی تاکہ لوگوں کی نیند خراب نہ ہو جاوے، اور میں اس عمل کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، حیات صحابہ کو اپناؤ، حیات رسول کو اپناؤ. خدائی قسم اللہ دنیا کے تخت و تاج تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. بس میری قوم کے رہنماؤں سے، لیڈروں سے یہی درخواست ہے کہ ڈر کر یا ڈرا کر سیاست نہ کرے، بلکہ نڈر ہو کر قوم و ملت کے مفاد کے لیے سیاست کرے، راجنیتی کرے، ورنہ اللہ کو حساب دینا ہوگا. بس اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت امت محمدیہ کے حال پر رحم فرمائے، عافیت والا معاملہ کرے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.